عزیزو، یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی، آپ کے پاس دین ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے پھر آپ نہیں جان سکتے کہ چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے، حقوق لوگوں کے کیا ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کس طریقے پر کرنا ہے۔ اللہ کے جو بندے اللہ کو ماننے والے ہیں یا اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، میرے بھائیوں، ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کریں، ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط معاملہ کریں، ہم کسی کے ساتھ درویوہار کریں، یہ ہم کو کسی طریقے سے بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم کو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ مدرسے سے ملیں گی۔ اللہ کا نبی فرماتا الخلق عیال اللہ، کہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہیں، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کا خاندان ہے۔ ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ خراب بات کریں۔ اے میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کوئی بھی ہو، تم مسلمان اس وقت ہو جب تم سچ بول کر اپنی زندگی کو گزارتے ہو۔ اگر تم جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تم اللہ اور اللہ کے نبی کے نام لینے والے نہیں ہو۔ اے میرے عزیزو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، اور گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کا دل دکھانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط معاملہ کرنا، اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا، اپنے ماں باپ کے علاوہ اپنے دوستوں کو اپنے قریب کرنا اور ماں باپ کو چھوڑ دینا، یہ گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج کا مسلمان خاص طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، گناہوں میں دوسرے نمبر کا گناہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہو، اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، اگر تم اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہو، تو یہ گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت یہ وقت آنے والا ہے، اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرب قیامت یہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ خراب معاملہ کریں گے۔ اطاع الرجل زوجته، لوگ اپنی بیویوں کی فرما برداری کریں گے، لوگ اپنی بیویوں کی بات مانیں گے اور اپنی ماں کی بات نہیں مانیں گے، لوگ اپنے دوست کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور اپنے باپ کے ساتھ خراب معاملہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا فرمان جب یہ وقت آئے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ جب یہ وقت آئے، بھائی حضرت کا مبارک بیان چل رہا ہے، مجمع کو افراتفری کا شکار نہ بنائیں، تمام حضرات اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ چھوڑ دو، جسے جانا ہے جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان جب یہ ہونے لگے کہ لوگ اپنی بیویوں کا فرما برداری کرنے لگیں، اپنی ماں کی بات نہ سنیں، اپنے دوستوں کو قریب کریں، اپنے باپ کو دھتکار دیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ اب انتظار کرو اللہ کی طرف سے آفات کا، انتظار کرو مصیبتوں کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو برباد کریں گے،
اللہ تعالیٰ تمہاری بستیوں کو تہس نہس کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مکانوں کو تہس نہس کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو تہس نہس کریں گے۔ سرخ آندھیاں چلیں گی کب؟ جب انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے بیویوں کے کہنے کے اوپر چلنے لگے۔ آج دیکھو گھر گھر کا حال، آج دیکھو ہر گھر میں، آج نکاح ہو کر بیوی آتی ہے، کل کو بیٹا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ نہ ماں کی دوا کی فکر ہے، نہ ماں کے علاج کی فکر ہے، نہ ماں کو ضرورت کس چیز کی ہے اس کی فکر ہے۔ اگر فکر لگی ہوئی ہے تو صرف اپنے بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اگر لگی ہوئی ہے تو اپنی بیوی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جب ایسی زندگی گزارو گے تو دنیا کے اندر پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ مانگتے رہو اللہ سے، اللہ ہماری سننے والے نہیں ہیں۔ لوگ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس مدار کے اوپر جا کر دعا مانگتے ہیں۔ اے لوگو، کبھی اپنے ماں کے پاس جاؤ، اپنی ماں سے کہو کہ میرے لیے دعا کر۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جب ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے، جب ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، ماں کی دعا سیدھی اللہ کے عرش کے اوپر پہنچتی ہے۔ ماں کی دعا راستے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کب؟ جب تو اپنی ماں سے اپنے لیے دعا کراتا ہے۔ تم نے تو اپنی ماں کو ناراض کر دیا، تمہیں تو مہینوں مہینوں ہو جاتے ہیں اپنی ماں کا چہرہ دیکھے ہوئے۔ تم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست ہو۔ میں نے دیکھا ہے ان بدبخت اولادوں کو جس ماں کے 6 بیٹے ہیں، جس ماں نے اکیلی نے اپنے 6 بیٹوں کو پال کر جوان کر دیا، اور ان 6 بیٹوں سے تنہا ایک ماں نہیں پالی جاتی ہے۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اس طریقے پر کہ ہمارا ٹرسٹ ہے مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے۔ وہ ماں ہمارے پاس آ کر کہتی ہے کہ ہم کو کھانے کے لیے دے دو، اس لیے کہ ہمارے 6 بچے میرے کھانے کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ جب ایسا حال ہوگا اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہوں گے، اور پھر مصیبت جو آ رہی ہے دیکھ رہے ہو، ذلت جو ہو رہی ہے دیکھ رہے ہو، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہو، لیکن اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب تم پر آئے کہ جس وقت مرنے لگو تمہاری زبان سے کلمہ جاری نہ ہو۔ اے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اے میرے بھائیوں اپنے روشن مستقبل کی فکر کرو۔ اگر تمہیں اپنا مستقبل روشن چاہیے، اگر تمہیں عزت چاہیے، تم اپنی ماں کو عزت دو، تم اپنے باپ کو عزت دو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی تمہاری اولاد بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی۔ اللہ کا نبی صحابہ سے پوچھتا ہے، اے میرے صحابہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ماں کا حق یہ ہے کہ اگر ماں آواز دے تم نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو، اور میں تم کو آواز دے کہ یہاں آؤ، ماں کا حق یہ ہے کہ نماز کو توڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات سنو، بعد میں آ کر اپنی نماز کو پورا کر لینا۔ کون ہے آج اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا؟ اے لوگوں، اور خاص طور پر میرے نوجوانوں،
تم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اپنی زندگی کو آگے لے کر جاؤ. اگر تم نے ماں باپ کو راضی رکھا دنیا کا کوئی دکھ تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے تمہارے ماں باپ کی رضا میں تمہارے اللہ کی رضا ہے اور تمہارے ماں باپ کی ناراضگی میں تمہارے اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا. زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کو مت چھوڑنا. جو خدمت کر سکتے ہو ان کی وہ خدمت کرو. آج کرو گے دنیا میں بھی پاؤ گے آخرت کے اندر بھی پاؤ گے. یاد رکھنا میری بات, جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا, جس نے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا, جس نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی, اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کے بزنس میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس کی زندگی میں اس کی صحت کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کو اس دنیا کے اندر راضی رکھتا ہے. اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو. جو لوگ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں وہ گناہوں کے اندر دوسرا سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں. پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا, دوسرا سب سے بڑا گناہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اور تیسرا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا قول الزور او شہادت الزور, کہ انسان جھوٹ بول دے, جھوٹ بول کر جھوٹی گواہی دے دے. یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ. آج مسلمان نوجوان, جوان, بوڑھا, مرد, عورت, بچے اور بچی, ہر کسی کی زبان پر صرف اور صرف اگر کچھ ہے تو جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. جھوٹ کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. جب زندگی کے اندر جھوٹ ہوگا برکت نہیں ہوگی, زندگی کے اندر جھوٹ ہوگا رحمت نہیں ہوگی. اسلام کا سب سے پہلا سبق حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا سبق دے رہے ہیں, اسلام کا درس دے رہے ہیں, بتلا رہے ہیں کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے, تو حضرت جعفر نے فرمایا بادشاہ کے ساتھ کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں ایک نبی بھیجا ہے, جس نبی کو ہم جانتے ہیں, جس کا بچپن جانتے ہیں, جس کی جوانی جانتے ہیں, جس نبی نے کے سامنے ان کی جوانی ہمارے سامنے, ان کی زندگی ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے, نہ انہوں نے کبھی دغا دیا ہے, نہ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے. فرماتے ہیں وہ نبی ہم کو حکم دیتا ہے امرنا بصدق الحدیث, وہ نبی ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم سچ بولو, سچ بول کر اپنی زندگی کو گزارو. وہ نبی ہم کو حکم دیتا ہے سچ بولنے کا. اس نبی کی تعلیم ہے سچ بولنے کی. سب سے پہلی تعلیم اسلام کی حضرت جعفر بادشاہ کے سامنے جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ سچ بولا جائے, سچ بول کر اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, جھوٹ بول کر آگے نہ بڑھو. اگر جھوٹ بول دیا کیا کماؤ گے دنیا کے اندر؟ 100 روپے کے لیے جھوٹ بولا, 1000 کے لیے جھوٹ بولا, لاکھ کے لیے جھوٹ بولا, کروڑ کے لیے جھوٹ بولا. اگر تم نے جھوٹ بول کر کروڑ بھی کما لیے تم نے اپنے اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا. اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کر کے اگر کروڑ بھی کماتے ہو بیکار ہے, اس لیے کہ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی, قبر میں پکڑ ہوگی.
میدان محشر میں پکڑ ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوں گے کس سے؟ جو آدمی اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ عباد الرحمن کے رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے دنیا کے اندر کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ بہت ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی، اس میں اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے لا یشہدون الزور، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ رحمان کے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے کبھی بھی دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جھوٹ کے سہارے آگے لے کر نہیں چلتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے کاموں کو نہیں نکالتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ رحمان سے محبت کرنے والا نہیں ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے نہ اللہ سے اس کو محبت ہے نہ اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ منافق کون ہے؟ اللہ کے نبی جب موجود تھے اللہ کے نبی کو معلوم تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے اب تو نہیں معلوم ہوگا منافق کون ہے۔ اللہ کے نبی نے صفات بتلائی ہیں، منافقوں کی علامات بتلائی ہیں، ان علامتوں میں آپ نے فرمایا منافق جو ہوگا وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا۔ اے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اس سے نکال کر باہر لے کر آؤ۔ جھوٹ بول کر زندگی گزارنا اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے اور جھوٹ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کے ساتھ معاملہ ہو تو سچ بولو اور کسی غیر کے ساتھ معاملہ ہو تو جھوٹ بول دو، نہیں۔ تمہارا کسی کے ساتھ گفتگو ہو، کوئی اس سے بحث نہیں ہے کہ اس کا دھرم کیا ہے، سامنے والے کا دین کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، وہ اونچی ذات کا ہے کہ نیچی ذات کا ہے، وہ مالدار ہے کہ غریب ہے، وہ تمہارے اپنے دیش کا ہے کہ دوسرے دیش کا ہے، وہ تمہارے اپنے دھرم کا ہے کہ دوسرے دھرم کا ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تمہارا جس کے ساتھ بھی معاملہ کرو، گفتگو کرو، بات کرو، ہر کسی کے ساتھ سچ بولو، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ہر کسی کے ساتھ کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی جھوٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کو آگے لے کر مت چلاؤ۔ اے میرے بھائیوں، آپ کا آج کا یہ عنوان جو آپ کے پوسٹر کے اوپر لگا ہوا ہے کہ تعلیمی بیداری، میرے بھائیوں میں نے آپ کو بتلایا کہ تعلیم کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک انسان کی زندگی کے اندر جانور میں اور انسان میں فرق جو ہے وہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ اچھے اور برے کی سمجھ تعلیم سے آتی ہے۔ کس طریقے پر حقوق اللہ کے کون سے ہیں، اللہ کے نبی کے کیا ہیں، انسانوں کے کیا ہیں، ماں باپ کے کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، کس طریقے پر اپنی زندگی دنیا میں گزارنی ہے، یہ تعلیم سے آپ کے پاس آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر باعزت رہنا چاہتے ہیں
تو اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، اور قومی یکجہتی، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جس وقت لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ میں بات نہیں آتی تھی، اس وقت حضرت نے یہ نعرہ دیا تھا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنا کرتی ہیں۔ اس ملک کے اندر رہنے والے چاہے ان کا دھرم کچھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جین ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب قوم ہے، سب ہندوستانی ہیں۔ ہم سب ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے سب بھائی بھائی ہیں۔ کوئی دھرم کسی کے آڑے نہیں آتا، کوئی کسی دھرم کا ماننے والا ہو، میرے بھائی سب ہندوستانی ہیں، سب قوم ہیں، سب آپس کے اندر بھائی ہیں۔ ہم کو جس طریقے سے اسلام نے حکم دیا ہے اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرنا، ایسا ہی ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو، ہر کسی کے ساتھ معاملہ، ہر کسی کے ساتھ بھلائی، ہر کسی کے اچھے اور برے کے اندر شریک ہونا، ہر کسی کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے، یہ آپ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ آپ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی آپ کو دکھیارا دکھے، اس کے دکھ کو ختم کرنا، اس کے دکھ کو بانٹنا، اس کی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہوں وہ کرنا، یہ آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ سامنے والے کا دھرم کیا ہے، اگر کوئی بھوکا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیا ہے۔ اگر کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلانا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کی نبی کے مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال ایک حبشہ کا آدمی، کالا، جس کے پاس نہ رنگت ہے، جس کے پاس نہ دولت ہے، غلام انسان ہے بلال۔ بلال سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہوا، تم ایمان لے کر کیسے آئے؟ بلال نے کہا کہ ایک رات مجھ کو سخت بخار چڑھا ہوا تھا، بخار کی وجہ سے میرا بدن کانپ رہا تھا، میں لیٹ گیا، میرا آقا آیا اور اسی بخار میں اس نے میری پٹائی کی اور مجھ کو پٹائی کر کے میرے بدن سے کپڑے اتار دیے اور مجھ کو ننگا بدن کھلے آسمان کے نیچے میرے آقا نے کہا کہ یہ جو غلہ رکھا ہوا ہے اس غلے کو پیسو، اگر نہیں پیسو گے تو صبح کو پھر تمہاری پٹائی کی جائے گی۔ بلال کہتے ہیں کہ میرا جسم بخار سے تپ رہا ہے، میرے جسم کے اندر درد ہے، میں چکی پیس رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی درمیان دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے، ایک جوان آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں ایک غلام ہوں اور اس غلام کی کیا حیثیت دنیا کے اندر ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھ کو بتلاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ میرے بھائیوں، بلال کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے بخار ہے، اس نے، نوجوان نے میرے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو میں بالکل آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو تیز بخار ہے۔ بلال نے کہا کہ ہاں،
تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تم جا کر آرام کر لو۔ بلال نے کہا کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے آرام کیا اور یہ جو غلہ ہے یہ غلہ رات بھر میں نے نہ پیسا تو صبح کو میرا آقا آئے گا، پھر مجھ کو مارے گا، پھر میرے اوپر ظلم کرے گا، پھر مجھ کو سزا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان چلا گیا۔ جب وہ جا رہا ہے بلال کہتے میں نے اس کو بہت برا بھلا کہا کہ آئے تھے بہت پوچھنے کے لیے، جب میں نے اپنی تکلیف بتلائی تو آپ اٹھ کر چلے جا رہے ہو۔ یہی زمانہ ہے، انسان کی اور غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلال کہتے ہیں وہ نوجوان چلا گیا اور میں چکی پیستا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جوان پھر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا کہ لو یہ دوا ہے، اس کو کھا لو، اور یہ دودھ ہے اس کو پی لو، اس سے تم کو سکون ملے گا اور جا کر آرام کر لو۔ بلال نے کہا کہ میں نے وہ دوا کھائی، وہ دودھ پیا، اور اس نے کہا کہ آرام کر لو۔ میں نے کہا میں آرام نہیں کر سکتا، مجھ کو یہ غلہ پیسنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم جا کر آرام کرو، میں تمہاری جگہ یہ غلہ پیستا ہوں۔ بلال کہتے ہیں کہ میں جا کر سو گیا، میرا بدن بخار سے تپ رہا تھا، اس نے مجھ کو دوا دی، مجھے راحت محسوس ہوئی، میں جا کر سو گیا، اور وہ آدمی رات بھر میرے غلے کو پیستا رہا۔ جب صبح ہوئی میرا آقا آیا، اس نے دیکھا کہ غلہ پسا ہوا ہے تو میرے آقا نے مجھ کو سزا نہیں دی۔ بلال کہتے ہیں دوسری رات پھر وہ جوان آیا، پھر اس نے مجھ کو سلا دیا، پھر وہ میری جگہ رات بھر غلہ پیستا رہا۔ بلال کہتے ہیں تیسری رات پھر یہی ہوا، وہ نوجوان آیا، اس نے مجھ کو سلا دیا اور میری جگہ رات بھر غلہ پیستا رہا۔ حضرت بلال فرماتے جانتے ہو وہ جوان کون تھا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو راتوں کو آ کر ایک غلام کا غلہ پیس رہے ہیں، اور راتوں کو آ کر اس انسان کا جس کا مذہب کیا ہے اللہ کا نبی نہیں جانتا، جو کہاں کا رہنے والا ہے اللہ کا نبی نہیں جانتا، جو اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے اللہ کا نبی رات میں اس کو آرام کرا کر اس کے لیے غلہ پیسا۔ یہ ہے آپ کے نبی کا کردار۔ میرے بھائیوں کوئی بھید بھاؤ نہیں، تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ اللہ نے توفیق نہیں دی اپنے کچھ بندوں کو، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اللہ کے بندوں کے دکھ اور درد میں شریک رہیں۔ یہ مت دیکھنا کہ سامنے والے کا دھرم کیا ہے، سامنے والے کا مذہب کیا ہے، جو تمہیں پریشان دکھے، جو تمہیں بھوکا دکھے، جو تمہیں پریشان حال دکھے، تمہارے پاس جو کچھ ہو تم اس کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کر دو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو 2 گھونٹ پانی پلا کر اس کو دلاسا دے دو، یہی تمہاری طرف سے کافی ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے میں سب شریک ہیں۔ جس وقت سورج نکلتا ہے کیا صرف مسلمانوں کے گھر میں روشنی آتی ہے، غیروں کے گھر میں نہیں آتی؟ جب بارش ہوتی ہے کیا صرف مسلمانوں کے کھیت میں پانی برستا ہے، غیروں کے کھیت میں نہیں برستا؟ سب جگہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے دنیا کے اندر جو بھی نظام ہے وہ اپنے سب بندوں کو محیط ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ ایمان عطا فرمایا،
ہم ایمان والے ہم کو بنایا، لیکن ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم جس جگہ پر رہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ پڑوسی کوئی ہو، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، دلت ہو، چمار ہو، بھنگی ہو، کوئی ہو، اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ تمہارے برابر میں رہنے والا تمہارا دھرم کا ہے یا دھرم کا نہیں ہے۔ اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اسلام کو بحث ہے تو اس بات سے ہے کہ تمہارا پڑوسی ہے، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر تمہارا پڑوسی مشرک ہندو ہے، تم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو، اللہ کا نبی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو اگر تم اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے کچھ دھرم ہو اس کا، چاہے کسی کو ماننے والا ہو، وہ اس کا معاملہ اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے اے میرے بھائیوں، اگر تم اپنے بچوں کا کپڑا بناتے ہو اور تمہارا پڑوسی غریب ہے، تم اس کے بچوں کا کپڑا نہیں بناتے ہو، اللہ نے تم کو پیسہ اور روپیہ دیا ہے، تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ پکڑ ہوگی تمہاری کہ تم نے اپنے بچوں کا کپڑا بنایا اور اپنے پڑوسیوں کا کپڑا تم نے کیوں نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، لا ترفع جدار فوق جدار الجار فتصد ریحہ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیسہ دیا، تو اپنا مکان بنا رہا ہے، تیرے برابر میں پڑوسی ہے غریب، اللہ کا نبی فرماتا ہے اپنی دیوار مکان بنانے میں اتنا اونچا مت کر لینا کہ تیرا غریب پڑوسی جو ہے اس کے گھر میں روشنی اور ہوا آنا بند ہو جائے۔ اگر تو نے ایسا کر لیا اپنے پڑوسی کا حق مارا۔ کوئی اس سے بحث نہیں کہ پڑوسی کا دھرم کیا ہے، دین کیا ہے۔ پڑوسی ہے تیرا غریب ہے، تیرے یہاں کھانا پکتا ہے تو اچھا کھانا پکاتا ہے اور اپنے پڑوسی کو نہیں پوچھتا، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تیرے پڑوسی کا حق ہے تیرے اوپر۔ تیرا پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر وہ مر جاتا ہے جاؤ جا کر اس کے گھر پر تعزیت کرو، دلاسا دو اس کے گھر والوں کو، ان کے غم میں شریک ہو، کوئی خوشی ہوتی ہے اس کے یہاں جاؤ جا کر ان کو خوشی کے موقع کے اوپر جا کر ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے تمہارے یہاں کوئی خوشی ہے اپنے پڑوسیوں کو بلاؤ، کوئی ہو پڑوس میں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے رشتہ داروں کو بلا لیتا ہے، برابر میں دوسرا ہے نہیں بلاتا، دوسرے دھرم والے نہیں بلاتا۔ ہاں اگر اس کے پاس پیسہ ہوگا تو اس کو فوراً بلائے گا، غریب ہے تو نہیں بلائے گا۔ کیوں بھائی؟ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے اوپر حق ہے اس کا، تمہارے یہاں شادی ہے، بیاہ ہے، خوشی ہے، تمہارا پڑوسی غیر ہے، اگر تم نے نہیں بلایا تم نے اپنے پڑوسی کا حق مارا ہے، کل اللہ کے دربار میں تم کو اس کو دینا ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائی قومی یکجہتی۔ اپنے سب جہاں رہتے ہو پیار و محبت کے ساتھ رہو، دکھ درد میں شریک ہو کر رہو، ہندو اور مسلمان کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ملک کے اندر وہ طاقتیں ہیں جو طاقتیں ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کی دیوار کو کھڑا کر کے بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارا کام بانٹنے کا نہیں ہے، اسلام کے ماننے والوں کا کام دلوں کو جوڑنے کا ہے، قریب کرنے کا ہے، گلے سے لگانے کا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، اس زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اللہ کے نبی کے کہے ہوئے راستے کے اوپر چلو۔ جو مدرسے کی اپیل کی گئی ہے، اس مدرسے کے تعاون میں
اپنا سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار رہو. کوئی بھی ایک آدمی، مرد ہو کہ عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، کوئی فرد ایسا نہ بچے جو مدرسے کی تعمیر کے اندر حصہ نہ لے. یہ تمہاری طرف سے صدقہ جاریہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو تیار کیا ہے متقیوں کے لیے. جنت میں کون جائے گا؟ متقی جائیں گے. متقی کی صفت کیا ہے؟ کیا صفات ہیں؟ ان صفات میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے متقیوں کی صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی جب ان کے پاس دولت ہوتی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جب ان کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے تو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب خوشی ہوتی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، جب غمگین ہوتے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، جب صحت مند ہوتے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. اے میرے بھائیو، خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا شمار متقیوں میں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو بندے اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں ایک فرمائے رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق بیمینی، جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپا کر کرتا ہے. محتمم صاحب کے ہاتھ میں لا کر دے دیا، اس کو اس کی خواہش نہیں ہے کہ میرے نام کا اعلان کیا جائے، اس کو اس کی خواہش نہیں ہے کہ جب میں کہوں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا جائے. اس کے دل کا جذبہ ہے جو میں کر رہا ہوں وہ اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اپنے اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا. اے میرے بھائی، اور کہیں قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ دکھا کر دو، بتلا کر دو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. کھڑے ہو کر کہو کہ میں 50,000 دوں گا تاکہ دوسرے کو بھی جذبہ پیدا ہو، وہ بھی کہے کہ میں دوں گا، تیسرا بھی کہے میں دوں گا. اس لیے صدقہ کرنا چاہے دکھا کر کیا جائے چاہے چھپا کر کیا جائے، اللہ کے لیے اگر صدقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو صدقہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کر دیں گے کوئی نہیں جانتا. کہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے وہ ایسے ہیں جیسا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، جس بزنس کے اندر کبھی بھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیو خوب دو، جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے تھا واپس دے دو. حساب و کتاب سے بھی بچو گے، نہیں تو کل ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. جو اللہ کی راہ میں دے دیا اس کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے بلکہ بڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے. ہر ایمان والا جانتا ہے قیامت کے دن 5 سوال ہر انسان سے. ان میں 2 سوال، پہلا یہ ہوگا کہ بتاؤ روپیہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا یہ بتاؤ. جب اس سے فارغ ہو گئے اب پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا یہ بتاؤ. تو میرے بھائیوں وہی پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا آپ نے، وہی پیسہ کل کو کام آنے والا ہے، میدان محشر میں بھی کام آئے گا.
قبر کے اندر بھی کام آئے گا، اللہ کی جنت کو خریدنے میں یہی پیسہ کام دے گا جو آج آپ اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہو۔ یہ صدقہ جو کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ سے جنت خرید رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ سے جنت میں جگہ خرید رہے ہو۔ کل اگر قیامت کے دن پوچھے فرشتے کہاں جا رہا ہے جنت کی طرف، کہنا دنیا کے اندر میں نے پیسہ دیا تھا، صدقہ کیا تھا، دین کے لیے صدقہ کیا تھا، بدلے کے اندر دنیا میں مجھ کو نام نہیں، اللہ کی جنت چاہتا تھا، میں اپنی جنت کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسہ حضرت مولانا بنا رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مدرسے کے ساتھ اسکول کا نظام بھی رکھیے، اور خاص طور پر بچیوں کے لیے، اس لیے کہ بچیاں ان کا ایمان کا مسئلہ آج سب سے زیادہ اہم بنا ہوا ہے۔ پورے ملک کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچیاں آج کثرت کے ساتھ اپنا ایمان چھوڑ کر اور دوسری طرف چلی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ غیروں کے اسکول میں جاتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ غیروں کے ہاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہاں پر ان کے دوستی ہوتی ہے اور وہاں سے ان کو اپنے راستے کو اختیار کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بھی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو، سنجیدگی کے ساتھ سوچو۔ جس طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو دنیا کی تعلیم بھی دین کے ساتھ دینا، یہ بھی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ کی بچی کسی جگہ پڑھنے کے لیے نہ جائے، آپ خود اسکول بنائیے، آپ خود ان کو تعلیم دیجئے، آپ عصری تعلیم دیجئے، دین کے ساتھ عصری تعلیم دیجئے۔ آپ کے برابر میں مدھوبنی ہے، یہ سعد اللہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہاں پر اسکول بنایا، الحمدللہ اس وقت 550 بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہم ان کو دین بھی پڑھاتے ہیں، ہم ان کو دنیا بھی پڑھاتے ہیں۔ 8ویں تک کی مانیتا اللہ کا شکر ہے اس وقت ملی ہے، ابھی 10ویں اور 12ویں کی کوشش چل رہی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو اگر ان کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم کیوں ان کو دوسروں کے یہاں بھیجیں؟ ہم کیوں ان کو اپنے گھر سے باہر نکال کر کسی دوسرے کے حوالے کریں؟ خود اپنے اسکول بناؤ، خود اپنے اسکولوں کے اندر اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، دین بھی پڑھاؤ۔ لیکن اگر صرف دنیا پڑھاؤ گے اور دین نہیں پڑھاؤ گے تو یہی صورتحال ہوگی جو آج صورتحال ہے۔ تم دیکھتے ہوں گے، موبائلوں پر دیکھتے ہوں گے، اور میں تو کہتا ہوں موبائلوں پر بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے آس پڑوس میں دیکھ لینا، اپنے اغل بغل میں دیکھ لینا، یہ صورتحال ہر جگہ کے اوپر تم کو ملے گی۔ اس لیے اپنی بچیوں کی فکر کرو، بھائی اپنی بہنوں کی فکر کریں، باپ اپنی بیٹیوں کی فکر کریں۔ اسکول اگر جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہیں، کہاں بیٹھتی ہیں، کہاں اٹھتی ہیں، کہاں چلتی ہیں؟ پڑھنے جاتی ہیں کہ دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہیں؟ نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہاری بہنیں غیروں کے ساتھ پھر رہی ہیں، بے غیرت ہیں وہ بھائی جن کی بہنیں بے غیروں کے دوسروں کے ساتھ پھر رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں، بے غیرت ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں۔ تمہاری غیرت مر چکی ہے، اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی مر جاتے اسی وقت جب دیکھتے کہ بہن کسی دوسرے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ نظر رکھو، اپنی بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے بناؤ،
میں کہتا ہوں اس بات کو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ جس تعلیم سے تمہاری بچیوں کا دین جاتا رہے، لعنت ہے ایسی تعلیم کے اوپر، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تعلیم دینے کی۔ اپنے گھر کے اندر رکھو، قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، اچھی جگہ رشتہ کرو، شادی کر دو۔ اگر دنیا پڑھانی ہے اسکول بناؤ، اپنے اسکولوں کے اندر تعلیم دو، اپنے اسکولوں کے اندر ان کو پڑھاؤ۔ بڑے بڑے علاقے ہیں، اللہ نے ہر جگہ لوگوں کو پیسہ دیا ہے۔ کسی کے یہاں شادی ہو تو دیکھو کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی ناک کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ بے غیرت ہو تم کہ شادیوں کے اندر روپیہ لٹا رہے ہو اور تمہاری بیٹیاں دوسروں کے یہاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اپنے تعلیمی ادارے بناؤ، جس طریقے سے مدرسے کی ضرورت ہے مسلمان قوم کو، اسی طریقے سے اسکول کی بھی ضرورت ہے۔ اسکول کو آگے بڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، دیش واسیوں کی حفاظت فرمائے، دیش کے اندر رہنے والے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیار و محبت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آپ کو سبق دیا ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے مدرسے بناؤ۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، سچ بول کر اپنی زندگی کو گزارو اور اپنی بچیوں کے تعلیم کے سلسلے میں اپنے اسکول اور کالج بنا کر تعلیم کا بندوبست کرو۔ اللہ تعالی ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مجمع کو قبول فرمائے اور جن مقاصد کے لیے اس اجلاس کو بلایا گیا ہے اللہ تعالی اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ مولانا کو اللہ تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جن نوجوانوں نے اس اجلاس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، پیسہ دیا ہے، وقت لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور بہترین بدلہ سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آخری سانس تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں ہماری قیامت تک ان سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ملک کے اندر امن و شانتی کی فضا کو عام فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اے میرے نوجوانوں، دو خرابیاں اور ہمارے اندر آ گئی ہیں، میں صرف ذکر کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ان سے بھی بچو۔ نمبر 1، ہمارے نوجوانوں کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں اور نشے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نشہ کرنا ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برباد کر دینا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، تمہارے اوپر لازم ہے، اگر کسی بھائی کو دیکھتے ہو اس کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ، اس کو وہاں سے نکال کر لے کر آؤ۔ صرف جلسہ کر دینا کافی نہیں ہے، کمیٹی بناؤ جگہ جگہ، جگہ جگہ کے اوپر محلے محلے نوجوانوں کی کمیٹی ہو جو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس سمت میں لوگ جا رہے ہیں۔ اگر نشہ کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر لے کر آؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اے نوجوانوں، تم پوری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہو، تم پلر ہو قوم کا۔ اگر تم مضبوط اور صحیح راستے پر ہو
قوم صحیح راستے پر ہے، اور اگر نوجوان غلط راستے پر ہے قوم صحیح راستے کے اوپر نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے نشے کو اپنے درمیان سے ختم کرو۔ نشے کی ابتدا بالکل بچپن سے تمہارے اندر ہو جاتی ہے، جب تم گل کرنے لگتے ہو جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، وہیں سے عادت لگتی ہے۔ اس چیز کو ختم کرو، تمباکو کو ختم کرو، گٹکے کو ختم کرو، طرح طرح کی چیزوں کو اپنے منہ کے اندر بھرے رہتے ہو۔ اے میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بو آتی ہے منہ سے، لہسن کو فرمایا گیا کہ کھا کر مسجد میں مت آنا۔ آج ہمارا نوجوان بیڑی، سگریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ گٹکا اور طرح طرح کی چیزیں منہ میں رکھتا ہے، مسجد آتا ہے، کلی کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک بھی بدبو، وہاں تک بھی بدبو، برابر میں کھڑا رہنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ان سب چیزوں کو ختم کرو۔ تم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہو، وہ زندگی گزارو، کل جب قیامت کے دن پہنچو تو نبی تم کو اپنے سینے سے لگا لیں بلا کر۔ اے میرے بھائیوں، یہ زندگی چھوڑ دینی ہے، وہ زندگی بناؤ، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کا نبی اعلان کرے کہ فلاں نوجوان نے جوانی میری مرضی کے مطابق گزاری ہے، اس کو بلاؤ، اور اللہ کا نبی تمہیں اپنے سینے سے چمٹا لے۔ وہ زندگی دنیا کے اندر گزارو، یہ سب چیزیں ختم کرو۔ نشہ اپنی زندگی سے ختم کرو، تمباکو اپنی زندگی سے ختم کرو، یہ گٹکے وٹکے اپنی زندگی سے ختم کرو۔ اور دوسری چیز ہے، مسلمانوں کے درمیان میں سود کا رواج عام ہو رہا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سود کے اوپر دوسرے کو پیسہ دیتا ہے۔ سود کھاتے ہو، اپنے بچوں کو سود کھلاتے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، حرام سے اپنا مال بڑھا رہے ہو، حرام اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو۔ یاد رکھنا، جسم کا جو حصہ حرام کمائی سے پلتا بڑھتا ہے، اللہ تعالی نے اس حصے پر جنت کو حرام کر دیا۔ اس لیے حرام مال سے بچو، سود سے بچو، سود کھانے سے بچو، سود پر پیسہ دینے سے بچو، نشے سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔